دوسری بات یہ ہے کہ ابن عقر رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی زنا مقیم ہوتا ہے تو وہ بت پرست ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں بہت قابل احترام لوگ تحریر پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے میں انتہائی مؤدبانہ الفاظ استعمال کروں گی کہ ہم لوگ صرف اس چیز کو زنا سمجھتے ہیں کہ اگر دو غیر محرم جنسی تعلقات قائم کریں تو یہ زنا کہلائے گا، لیکن جو ابن عقر رحمۃ اللہ کی حدیث میں نے نقل کی ہے اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ 2 سال افیئر رہا، آج کی زبان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق، تو اللہ کے ہاں یہ 2 سال تک دونوں بت پرست رہے۔ اس کا نام مومنوں کی فہرست میں نہیں ہوگا بلکہ بت پرستوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا عورت سے غلط تعلق رہا تو گویا وہ بت پرست لکھا جا رہا ہے۔ آج سوچئے کہ ہم بت پرستوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایمان سے محروم تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی بت پرست لکھے جا رہے ہوں؟ اس لیے عرض کروں گی اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اس پوائنٹ کو خوب اچھی طرح سمجھے کہ یہ زنا کا گناہ ایمان سے محروم کر دے گا اور انسان کو اللہ کے دفتر سے محروم کر دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کسی کو محبت سے چاہنا، ہر وقت اس کا ذکر زبان پر رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کا نام ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں کہ جب میرے بندے نے اپنا دین ایمان ہی اس سے سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے کچھ رشتہ ہی نہیں، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے شمار میں لکھنے کی؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس عورت کا کسی مرد کے ساتھ 5 سال تعلق رہا، 4 سال رہا، 2 سال رہا، وہ 5 سال یا 4 سال یا 2 سال اللہ کے کاغذوں میں وہ مشرکہ لکھی گئی، وہ مومنہ نہیں رہی، اور یہ مرد بھی 5، 4 یا 2 سال مشرک لکھا جاتا رہا۔ یہ 5 سال کے نامہ اعمال میں کفر لکھواتے رہے دونوں۔ سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو آخرت میں ملے گی وہ پڑھ کر بندہ کانپ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ جو زانیہ عورت ہوگی وہ بغیر توبہ کے مر جائے گی تو جہنم میں فرشتے اس کو ایک غار کی طرف لے جائیں گے، اس غار کے اندر دھکا دے کر اس کے منہ پر چٹان رکھ دیں گے تاکہ وہ عورت نہ نکل سکے۔ اس غار کے اندر اتنے بچھو ہوں گے کہ وہ اس طرح سے عورت کے جسم سے چمٹیں گے جیسے شہد کی مکھیاں، استغفر اللہ، شہد کے چھتوں پر ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے ڈنگ ماریں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اور اس وقت اسے آواز آئے گی کہ تو نے جو گناہ کیا، جس کی وجہ سے تیرے جسم نے مزے لیے تھے، آج تیرے جسم کے انگ انگ میں زہر جائے گا اور اس جسم کو تکلیف پہنچائے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اکیلا جسم، اکیلا انسان، ایک غار، منہ بند، گھپ اندھیرا، شہد کی مکھیوں کے چھتے سے زیادہ بچھو جسم پر چمٹے ہوئے، وہ کاٹیں گے اور ایک وقت میں کاٹیں گے۔ میرے بھائی بہنوں، آج دنیا کی مکھی اگر کاٹ لے تو آپ برداشت نہیں ہوتا۔ میری بہن آج دنیا میں ایک چھپکلی کمرے میں آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہو۔ اس منظر سے ڈرو جب کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ محض دنیا کے چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنے جسم کو ہمیشہ کی تکلیف سے بچائیں۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دھتکار دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میری بہن، اس سے بڑی حماقت اور بدبختی بھلا کیا ہوگی؟ خدارا آپ چاہو تو اپنی بھی اور اس کی بھی آخرت کو سنوار سکتی ہو، اور بالفرض اگر اسے محبت ہے بھی تو وہ جس نے تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا، اس کی محبت کے سامنے تو اس شخص کی محبت آٹے میں نمک کے 1000واں حصہ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔